کورونا وائرس کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور یہ انسان کے دماغ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ خطہ کوثر سے تعلق رکھنے والے ملک کے نامور صحافی انصار عباسی اپنی آپ بیتی موت مجھے چھو کے گزری میں بیان کر رہے ہیں۔ موت مجھے چھو کر گزر گئی۔ 1 دسمبر 2020 کا دن میرے لیے ایک معمول کا دن تھا اور کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ نہ صرف میرے لیے بدتر تھا بلکہ ایک بھیانک خواب سے کم بھی نہیں تھا۔ کرونا وائرس نے مجھ پر عجیب طرح سے حملہ کیا اور اس کی وجہ سے میں اس قدر شدید متاثر ہوا کہ میرے لیے صورتحال غیر یقینی ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے لگا کہ میرا سامنا موت کے ساتھ ہوا ہے۔ معمول کے مطابق میں اپنے دفتر دی نیوز کے انویسٹیگیشن سیل اسلام آباد میں تھا۔ عمومی انداز سے کام کاج کر رہا تھا اور اپنی ٹیم کے ممبران کے ساتھ مختصر بات چیت اور بحث و مباحثہ بھی جاری تھا۔ جسمانی لحاظ سے میں تندرست تھا، کوئی تھکن تھی نہ بخار۔ صحت کے حوالے سے بھی کوئی ایسے آثار نہیں تھے کہ جس سے پتہ چلتا کہ مجھ کرونا وائرس کا حملہ ہوا ہے۔ اسی شام دفتر سے گھر واپسی پر میں ایک رشتہ دار کے یہاں تعزیت کے لیے پہنچا۔ میں نے اور کئی دیگر لوگوں نے ماسک پہن رکھا تھا، لیکن ایسے لوگ بھی تھے جنہیں پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد اگلی صبح مختلف تھی، تھوڑی سستی اور ساتھ ہی تھکن محسوس ہوئی، لیکن مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ الحمدللہ میرے گھر کے دیگر افراد کا کرونا ٹیسٹ منفی رہا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں تھا اور امید تھی کہ حالات کوئی مشکل پیدا کیے بغیر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود فوری طور پر وفاقی دارالحکومت میں اس پرخطر اور ناقابل بھروسہ نوعیت کی بیماری کے حوالے سے بہترین دستیاب آپشن ڈاکٹر شاذلی منظور سے رجوع کیا۔ انہوں نے میرا ایکس رے کیا، خون کے نمونے لیے اور تشخیص کے بعد کچھ دوائیں دی جن میں ایک اینٹی بایوٹک بھی تھی۔ ڈاکٹر خود بھی پریشان نہیں تھے، لہٰذا میں بھی مطمئن تھا۔ میری عمر 55 سال ہے اور زندگی بھر الحمدللہ میں صحت مند رہا ہوں۔ خاندان میں بلڈ پریشر کا مسئلہ رہا ہے لیکن یہ کنٹرول میں ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی پہلی لہر کے بعد میں نے پہلے سے زیادہ اچھی خوراک، کیلشیم لینا اور دیگر ایسی چیزوں کا استعمال بڑھا دیا جن کی وجہ سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا میں خود کو کرونا کے ممکنہ حملے سے بچانے کے لیے تیار کر رہا تھا، لیکن میں غلط تھا۔ میرے معاملے میں کرونا زیادہ خطرناک، عجیب و غریب اور دھوکے باز ثابت ہوا۔ جس دن میں نے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا اسی شام سے میں نے دوائیں لینا شروع کر دیں۔ نیند معمول کے مطابق رہی۔ اگلی صبح میں اٹھا، ناشتہ لیا، سورج کی دھوپ سیکتے ہوئے اخبارات کا مطالعہ کرنے لگا، لیکن حالات و واقعات میری خواہش کے مطابق نہیں رہے اور میرے لیے صورتحال ایمرجنسی جیسی بن گئی۔ میں غنودگی محسوس کرنے لگا، ہوش آتا جاتا محسوس ہوا۔ مجھے فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا اور جس وقت میں وہاں پہنچا میں بے ہوش تھا۔ میرے لیے آنکھیں کھولنا مشکل ثابت ہو رہا تھا، تاہم مجھے ڈاکٹروں اور اپنے اہل خانہ کی آوازیں آتی رہی اور وہ مجھے ہوش میں لانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ میرا سیچوریشن لیول، بلڈ پریشر، ECG، شوگر، سینے کا ایکس رے، حتیٰ کہ CT اسکین بھی فوری طور پر کیا گیا اور حیران کن طور پر سب ٹھیک تھا۔ کرونا نے دراصل میرے دماغ پر حملہ کیا تھا اور اس حوالے سے میں نے پہلے کچھ سنا تھا اور نہ سوچا تھا۔ کئی گھنٹوں تک میں بات نہ کر پایا، سوچ بھی نہ پایا، میں اپنے الفاظ کھو بیٹھا، یادداشت چلی گئی۔ اگر میں کچھ کہنا بھی چاہ رہا تھا تو مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ کیا کہنا تھا۔ میں اپنی سوچ قائم نہیں رکھ پا رہا تھا۔ شدید پیاس لگ رہی تھی لیکن میرے منہ سے پانی لفظ تک نہیں نکل پا رہا تھا۔ بعد میں مجھے اہل خانہ نے بتایا کہ میں اپنا ہاتھ اور انگلیاں ہلا رہا تھا اور شاید کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ ڈاکٹرز کے لیے یہ ایک عجیب صورتحال تھی۔ تمام میڈیکل رپورٹس درست تھی لیکن کرونا نے مجھ پر عجیب طرح سے حملہ کیا تھا۔ صورتحال کئی گھنٹوں تک جاری رہی، لیکن جو بات مجھے پتہ تھی وہ خوف کے بغیر موت تھی۔ اس کے بعد معجزہ ہوا۔ میری چھوٹی بیٹی نے کہا، بابا درود شریف پڑھیں۔ میری بیٹی نے پہلی مرتبہ خود میرے لیے درود شریف پڑھا اور اس کے بعد میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ہی دیگر دعائیں بھی کی۔ جو شخص جو کچھ دیر قبل تک بے سدھ تھا، بات نہیں کر پا رہا تھا، سوچ نہیں سکتا تھا، جس کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکل رہا تھا، اس نے فوراً دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ الحمدللہ 24 گھنٹوں میں میری یادداشت، ذہنی چوکسی، یعنی ہر چیز تقریباً نارمل ہو گئی۔ مجھے گھر منتقل کر دیا گیا اور ساتھ ہی دعائیں بھی دی گئی کیونکہ بظاہر سنگین خطرہ ٹل چکا تھا۔
لیکن کرونا وائرس کے پاس میرے لیے مزید جان لیوا منصوبہ موجود تھا۔ میں دوائیں لے رہا تھا، ان میں سے زیادہ تر دوائیں انجیکشن کے ذریعے دی جا رہی تھی، لیکن اچانک ہی بعد میں کرونا نے میرے پھیپھڑوں پر حملہ کر دیا۔ میں کھانس رہا تھا، اس لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچا، جنہوں نے ایکس رے کے بعد کچھ ٹیسٹ کیے اور اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا اور 24 گھنٹے آکسیجن لگائی گئی۔ کرونا کا مجھ پر دوسرا حملہ میرے لیے تکلیف دہ تھا، کیونکہ میرے لیے چند قدم چلنا بھی محال تھا۔ غسل خانے تک جانا بھی میرے لیے ایسا تھا جیسے میں کوئی بلند ترین پہاڑ سر کرنے نکلا ہوں۔ اس مرتبہ مجھے سانس کی نالی میں ہونے والی سوزش، لیور ریسپائریٹری ٹریکٹ انفیکشن، ایکیوٹ وائرل نمونیا ہو گئی تھی۔ اسپتال میں 1 ہفتے تک داخل رہنے اور انجیکشنز کے ذریعے دوائیں لینے کے بعد 2 دن قبل مجھے اسپتال سے رخصت ملی۔ اب میں تقریباً 25 گولیاں روزانہ لے رہا ہوں۔ اس وقت بھی میں آکسیجن سپورٹ پر ہوں۔ الحمدللہ خدا پاک کی مہربانی سے روبہ صحت ہوں، جس کے لیے لوگوں نے دعائیں بھی کی ہیں۔ لیکن میرا اس لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ خدا را کرونا کو معمولی نہ سمجھیں۔ خدا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس سنگین بیماری سے بچائے، آمین۔ آپ میرے تجربے سے سیکھیں اور سوچیں، یہ بیماری آپ کو بھی متاثر کر کے تکلیف میں مبتلا کر سکتی ہے۔ لاکھوں لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ میں خوش نصیب ہوں کہ بدتر حالات سے باہر نکل آیا۔ آکسیجن سپورٹ سے چھٹکارا ملنے میں کچھ ہفتے لگیں گے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ الحمدللہ سب ہی اچھے اور برے لوگوں کے لیے تکلیف کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔